لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یعنی عورتوں میں بھی مسئلہ سیادت ہے. تو اب اگر عورتوں میں بھی سیادت کا مسئلہ ہے تو جناب زہرا سے پہلے عورتوں کی سیدہ کون تھی، اور اس زمانے میں عورتوں کی سیدہ کون ہے؟ تو قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال آئے، حضرت نے اسی وقت جواب ارشاد فرما دیا: من الاولین والآخرین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا. اس کے دیکھیے، جب تک آدمی اپنی اوقات نہیں سمجھے گا تب تک اہل بیت کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. وہ لوگ بیچارے جو خود ہی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہیں، اپنی اوقات کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کیا سمجھ پائیں گے کہ اہل بیت کیا ہیں، اور خاص کر کے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کیا ہے. ہمارا آپ کا حال یہ ہے، اس میں ماشاءاللہ مومنین ہیں، نمازی لوگ ہیں، حاجی کربلائی ہیں، لیکن کیا واقعی ہماری نمازوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ہماری عبادتوں کی کوئی اوقات ہے؟ اللہ قبول کر لے یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم اور آپ اپنی عبادت کی بنیاد پر کلیم نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم مومن آدمی تھے، ہم کو جنت چاہیے. وہ کریم ہے، قبول کر لے، اور اس کا کرم تو اتنا ہے، صلوات درمائی سے، اس کا کرم تو اتنا ہے، 1000 بدماشی کر لو اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. شرط یہ ہے خلوص دل سے. اور ایک جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، ہم لوگوں کی واقعاً کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے. بقول مولا کے ابتدا نطفہ، آخر مردار، درمیان میں بھی گندگی لیے گھوم رہے ہیں. ہم لوگوں کو کوئی اوقات ہے، کوئی حیثیت ہے؟ لیکن اب جو مولا فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے. اور آپ اس عنوان سے ذرا چلیے کہ ہم ہیں کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا.
اس کا کرم دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے مسالک ہیں، آپ جائیے، آج ہم جا رہے تھے ادھر اپنے علاقے کی طرف، سرائے میر کے پاس سے گزرے، وہ گانا باجا ایک ہنگامہ کہ ہم نے کہا اس میں ثواب کی کون سی چیز ہے؟ وہ باقاعدہ چل رہا تھا، ڈی جے چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے بنارس کا پان کھا کے کیا کر لیا اور کیا کر لیا۔ میں نے کہا یہ مذہب کی رسم ہے، اس میں ثواب کہاں سے ہے؟ اب ان کے کانسیپٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی دھرم میں، کسی دین میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنے اسلام کے فرقوں میں دیکھیے، آپ کو نہیں ملیں گی وہ دعائیں جو اہل بیت سلام اللہ علیہ کے طفیل اور ان کے صدقے میں ہمارے آپ کے پاس ہے۔ اور اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کرم تو اللہ کا ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کریں۔ ایک 15 مناجاتوں کا مجموعہ ہے جو کہیں اور نہیں، آپ کے گھر میں بھی ہے، مفاتیح کے اندر بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو شروع مل جائے گا۔ 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ عنوان سے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، الگ الگ موضوع سے، توبہ کرنے والوں کے مناجات، شکر کرنے والوں کے مناجات، امید لگانے والوں کے مناجات، اس طرح کی 15 جس کا نام ہی ہے مناجات 15 15۔ اس کی پہلی مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والے کی مناجات۔ محمود بھائی، یہ جو اہل بیت کی دعائیں ہیں اس میں چاپلوسی ہے، بٹرین ہے، دکھاوا ہے یا حقیقت ہے نا؟ اب آپ اسی پہلی مناجات میں جو فلسفہ بیان کیا ہے توبہ کا، امام فرماتے ہیں الہی، چوتھے امام سے ہی پوری مناجات 15، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین۔ خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی توبہ نہ بھی کرو، صرف شرما جاؤ، اور اس کا عملی نمونہ کربلا میں ہے۔ حور نے یہ تھوڑی کہا معاف کر دیجئے، حور نے کہا حل لی توبہ یبن رسول اللہ، فرزند رسول، کیا توبہ کا چانس میرے لیے بھی ہے؟ اور حضرت نے کلیجے سے لگا۔ تو جب بندے کا یہ حال ہے تو اس کے خدا کا رحم کس منزل پر ہوگا؟ الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، فَإِنِّي وَعِزَّتِكَ مِنَ النَّادِمِينَ، تیری عزت کی قسم پالنے والے ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں۔ شرمندہ ہو جاؤ، معاف کر دے گا۔ اچھا، آدمی کسی کی اوقات کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، آپ محمد آباد میں رہتے ہیں آپ کو، لیکن گلریز کو تو معلوم ہے نا، 30 سال سے فیض آباد میں ہوں، کہ یہ وسیع حسن کتنے بدماش آدمی ہیں۔ منظر صاحب کو تو پتہ ہے نا کہ ان کی حرکتیں کیا کیا ہیں۔ سراج صاحب آپ تو جانتے ہیں نا، مر گئے وسیع حسن صاحب۔ اب یہ ہوا کہ چلو یار مٹی میں چلتے ہیں۔ اب وہ صاحب نماز جنازہ شروع ہوئی، حجت صاحب کھڑے ہو گئے، وہ اس وقت وہی بزرگ رہ گئے ہیں بیچارے ہم لوگوں میں، تقی الحیدری صاحب قبلہ کے بعد۔ اللہ، اچھا یہی نہیں کہ فیض آباد سے، ہمارے علاقے میں بہت لڑکے ماشاءاللہ قم نجف سے پڑھ کے ہیں، 10 تو اتفاق سے موجود تھے، 4-6 وہ بھی آ گئے۔ اب نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کے بعد پڑھتے پڑھتے نماز میت پڑھانے والے نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اس لا خیرے کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ یہ ہے نا، آپ نماز پڑھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے آئے ہیں؟ صلوات بر محمد بولیے، آپ نماز پڑھانے آئے ہیں یا نماز کے نام پر؟ اور ایک بات بتائیں آپ کو، مومن سے کچھ ہو سکتا ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، لیکن جو روایتیں ہیں
اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کچھ، اچھا یہ بتائیے مومن گناہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مومن گناہ کر لے گا، اگر گناہ نہ کرتا ہوتا تو معصوم نہ ہو جاتا؟ تو مومن گناہ کر سکتا، توبہ اسی کے لیے ہے نا، تو مومن گناہ کر سکتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مومن معصوم نہیں ہے مگر نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ اس میں کہی سنیے، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کوڑے پڑنا ہے، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قد یکون ذالک، میں بھی، اٹس پاسبل، ممکن ہے، شہوت غالب آ گئی، شیطان حاوی ہو گیا، ہوش سے باہر ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ المؤمن یسرق، یا رسول اللہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، بالکل ہو سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا، یہ موجود ہے، روایت موجود ہے۔ تیسری بار پوچھتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا۔ اچھا جو ہمارا مزاج ہے وہی تو وہ لوگ بھی تھے نا۔ ابھی اگر کوئی مولوی زنا میں پکڑا جائے ممبر بیٹھنے دیں گے آپ؟ بائیکاٹ ہے نا۔ اگر کوئی مولوی چوری میں ذاکر پکڑ لیا جائے، منظر صاحب ممبر بیٹھنے کا حق ہے اس کو، بائیکاٹ، لیکن صبح سے شام تک 10 جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا ارے یار کیا وسیع صاحب کو اللہ نے دماغ دیا ہے، بجائے کچھ کہنے کے اور وسیع صاحب کی، جبکہ دین کیا کہتا ہے بھیا؟ زنا ہلکا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے بے شک، چوری ہلکا گناہ ہے۔ پیغمبر سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ مومن جھوٹ چوری کر سکتا ہے؟ ہاں۔ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو روایت میں تو نہیں ہے کہ اس نے اعتراض کیا یا سوال کیا، لیکن حضرت کے جواب سے ایسا لگتا ہے کہ اس کو عجیب لگا یہ جواب۔ یار مومن چوری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کے تعجب کو دیکھتے ہوئے حضرت نے فرمایا بھیا یہ بات تو قرآن میں ہے، مومن کی جو پہچان قرآن نے بتائی ہے، ارشاد ہوتا، اب یہ آیت ہے قرآن کی، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ۔ ایک صاحب کو شوق ہوا، اچھا یہ گناہ گار لوگ بھی نا توبہ کرتے ہیں، لگتا ہے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے گناہ گاروں کا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ میاں پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک صاحب آ گئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا صاحب یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، کھول کے کہا اس نے، وَأَنَا لَا أُصَلِّي، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، وَأَنَا أَكْذِبُ، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، سوچتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، سمجھے آپ، سوچتا ہوں سدھر جاؤں، لیکن صاحب سب نہیں چھوٹ پائے گا، ایک چیز جو کہہ دیجئے چھوڑ دو۔ صلوات بر محمد۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ جاؤ اچھا زنا مت کرنا، پیغمبر نے نہیں فرمایا آج کے بعد سے نماز قضا نہ ہو، اس نے کہا ایک چیز چھوڑوں گا جو کہہ دیجئے آپ، اور جو وعدہ تو وعدہ پھر نہیں ہوگا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ، جھوٹ مت بولیے گا، نہ زنا پہ کوئی بات ہوئی نہ نماز پر کوئی تاکید ہوئی، تشریف لے جائیے، جھوٹ نہ بولیے گا۔ اچھا جرم تو ہے نا، گناہ سے تو انکار نہیں کر سکتے آپ۔ اب صاحب نماز کا وقت آیا، سستی آتی ہے، چھوڑو یار جو ہے، پھر کہنا اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو، اگر کہتا ہوں کہ صاحب جو ہے وہ پڑھ لی تو جھوٹ بول رہا ہوں، وعدے کے خلاف ہے، اور اگر سچ بولتا ہوں تو سزا ملے گی، چلو بھیا جیسی تیسی پڑھ لیا جائے، نماز پڑھ لی۔ پھر وہ اس طرح کے حالات ہوئے، ارادہ کیا کہ اگر پیغمبر نے پوچھ لیا، زنا تو نہیں کیا،
سچ بولتا ہوں تو کوڑا پڑے گا، جھوٹ بولتا ہوں تو وعدے کے خلاف ہے۔ آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسی چیز چھڑوا دی آپ نے کہ سب چھوٹ گیا ہے۔ صلوات، غور کر رہے ہیں، ایسی چیز چھڑوا دی آپ نے۔ فی بیت، روایت کہتی ہے ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ سب سے زیادہ جو تاکید دین کی ہے کیا؟ جھوٹ۔ ایک اور سنا ہے، ہمارے دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ جسم کی بیماریاں ایک جیسی نہیں ہیں، اور جیسے پرسوں اس میں ٹرین میں تھے، اس نے اے سی تیز کر دیا، اب تو کچھ ملتا نہیں، ایک شال تھی، بہرحال وہ خوب زکام ہوا صاحب، کل دوا ہوا لی، آج بھی راستے پر کھانستے ہوئے آئے، لیکن مجلس پڑھ لی۔ مگر ابھی اگر ہم کو جو ہے وہ 103 اور بخار ہو تو معذرت کر لیں گے، معلوم ہوگا صاحب وسیع حسن صاحب کو کینسر ہو گیا، ارے وہ بیچارے کہاں مجلس میں آ سکتے ہیں، گردے خراب ہو گئے، لا علاج۔ تو جسم کی بیماریاں بھی، کہیں نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، اور صاحب کینسر ہو گیا، صاحب یہ ہو گیا۔ تو بیماریاں جسم کی سب ایک جیسی نہیں ہے، کچھ ہلکی ہے، کچھ اس سے وزنی ہے، کچھ ویسے ہی روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ یہ آپ مت سمجھیے کہ جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، بٹ یہ گناہ ہوا کیوں؟ کہ مرض کی بنیاد پر ہے۔ صلوات، مرض ہے یہ بیماری ہے۔ تو اب جھوٹ روح کی جیسے جسم کی بیماریاں ہیں ویسے ہی روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ کسی کو حسد کی بیماری ہے، کسی کو بغض کی بیماری ہے، کسی کو اکڑ کی بیماری ہے، کسی کو گھمنڈ کی بیماری ہے، بیماریاں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی میں ایک بیماری کا نام ہے جھوٹ، جس کے لیے کسی اور کا جملہ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے، الکذب اقبح علہ، جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے۔ جیسے جسم کے لیے کینسر، ویسے ہی روح کے لیے جھوٹ۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بہت وقت آپ کا نہ لے، ہم باتوں میں 20 منٹ گزر گئے، تو آپ کا زیادہ وقت نہ لے۔ طے کیا ہوا کہ جھوٹ مین چیز ہے، اور اب آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور نماز میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صلوات در محمد، غور فرمانے، آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ یہ کیسی شخصیت تھی ان کی، کھڑے ہوئے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اس کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں پتہ سوائے خیر کے، پتہ سب کچھ ہے۔ نماز ختم ہو گئی، پکڑ لیا لوگوں نے، جس نے نماز پڑھائی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے 30 سال سے وثیقہ میں تھے، کتنے بدمعاش آدمی تھے، یہ حرکت کیوں کی آپ نے؟ اب حجت صاحب بیچارے کیا جواب دیں گے؟ جس نے بھی نماز پڑھائی کیا جواب دیں گے؟ سوائے اس کے بھیا میں نے گڑھ تھوڑی لیا ہے۔ توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، اماموں نے فرمایا ہے، تو امام اپنی جیب سے تو فرماتے نہیں، امام نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر بتایا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں سوائے خیر کے۔ پالنے والے ایک طرف جھوٹ پر اتنی تاکید ہے، اور ایک طرف آپ ہی آرڈر کر رہے ہیں نماز کے نام پر کہ آ کر کے جھوٹ بولو۔ پھر وہی جملہ ہے، فارسی کی ایک مثل ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ چنانچہ اب یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ شکر ادا کیجئے کہ خدا نے آپ کو اہل بیت سے وابستہ کیا۔ کہیں آپ کو خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ملے گا جو اہل البیت سلام اللہ علیہ کی وجہ سے آپ کے پاس ہے۔ دعائے کمیل پڑھیے، کہاں ایسی توحید ملے گی؟ دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے، کہاں ایسی دعا ملے گی آپ کو؟ اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر
کسی کے جنازے پر زیادہ نہیں، کتنے لوگ؟ 40 لوگ کسی کے جنازے پر کھڑے ہو کے یہ جملہ کہہ دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پالنے والے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سوائے خیر کے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے پہ 40 لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا، آواز قدرت آتی ہے، قد اجزت شہاداتکم، تمہاری گواہی قبول ہے۔ بھئی آپ گواہی تو دے رہے ہیں نا کہ ٹھیک آدمی تھا، ادھر سے جو ہے وہ جواب آتا ہے قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ تو یہ تو آپ نے جو گواہی دی ہے وہ اپنی نالج کی بنیاد پر نا، سب پتہ ہے کہ اور ہم کیا کیا کرتے تھے۔ بھئی کچھ گناہ وہ ہے جو پبلک کو پتہ ہے، اور کچھ وہ ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہیں صرف۔ آواز قدرت آتی ہے، یہ تو تم لوگوں نے اس کی گواہی دی ہے جو تم کو پتہ تھا۔ ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں خان صاحب کے جس کو ان کے گھر والے بیوی بچے نہیں جانتے تھے، مگر میں جانتا ہوں۔ لیکن جب بندے ہو کر کے تم آنکھ بند کر رہے ہو تو میں تو خدا ہوں۔ لیکن اب یہاں بھی اعتراض ہوگا، صاحب یہ تو آپ اس طرح کی مجلس پڑھ رہے ہیں، یار کچھ بدمعاشی کر لو معاف ہو جاؤ گے، یہی نا مطلب ہوا کہ اس کے شرائط ہے انشاءاللہ لیکن ایک چیز قرآن سے نقل کر دوں، ایسا نہیں ہے، خود قرآن کہتا ہے۔ 3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرے بندے مجھ کو پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان سے کہو کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھے پکاریں، ہو سکتا ہے ان پر اللہ رہے ہدایت روشن کر دے۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کا سارا گناہ بولیے معاف کر دے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جاؤک میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار کر دیتا، نتیجہ لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ممبر سے بیوقوف نہ بناؤ، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ تھے، صلوات ایک منٹ میں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، اب تو رسول اللہ کا انتقال ہو گیا نا، اب تو رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا، یعنی اللہ کو آپ غیر عادل ماننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آیت کہتی ہے اس زمانے کی بات کہ جب پیغمبر تھے، گناہ کیا ہے ہمارے حبیب کے پاس آؤ، ہمارا حبیب ہاتھ اٹھا دے گا، ہم معاف کر دیں گے، یہی تو اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دور پیغمبر کی بات ہے تو یہ خدا کی ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے کہ صاحب ان کے لیے صحابہ کے لیے تو بڑھیا جگاڑ تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، 1000 بدمعاشی کر کے آ جائیے رسول اللہ کی بارگاہ میں، آپ جو ہے وہ فریاد کیجئے، وہ رحمت للعالمین تو آئی ہیں، وہ ہاتھ اٹھا دیں گے، کام ہو جائے گا۔ آج 1400 برس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا خدا کو غیر عادل مان لیجئے، یا ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے لیے موت و حیات میں فرق نہیں ہے، جیسے کل بخشش ہو سکتی تھی ویسے آج مدینے جاؤ، آج بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات در محمد توجہ فرمائیے، بہت زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ
بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی بخشش کا، اس بنیاد پر وہ ہم کو آپ کو معاف کر دے، وہ اس کا کرم ہے۔ بال کی بنیاد پر کلیم کا حق نہیں رکھتے۔ اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، بھول گیا نام آپ کا، سب لوگ غور کیجئے، پوری زندگی میں فرض کیجئے 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، وہ 15 نکال دیجئے، پوری زندگی میں سوچ کے بتائیے، مولوی صاحب آپ بھی بتائیے، زیادہ نہیں 2 رکعت نماز اپنی پوری زندگی میں، جہاں نیت سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک، کسی کے پاس 2 رکعت نماز ایسی ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہ ہوا ہو؟ صلوات بر محمد، سنیے آپ کو سنا رہا ہوں، پوری زندگی ہر آدمی سوچے ہے ہمارے آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ نہیں صرف 2 رکعت نماز جس میں خدا کے علاوہ۔ ایک روایت سناؤں آپ کو، باقی گھومتی جا رہی ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نہیں 2 رکعت نماز جیسے پڑھنا چاہیے پڑھ لے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے 2 رکعت نماز پر۔ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ حدیث دیکھ لیا لے کے اڑ گئے، 2 رکعت نماز بخشوا دے گی، سوال یہ کہ 2 رکعت نماز ہے کس کے پاس؟ اس روایت کو ایک بزرگ عالم نے دیکھا نجف اشرف میں، سنیے آپ، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ پڑھنا چاہیے بھائی، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، تو وہ صاحب سارے شرائط کے ساتھ، اب نجف میں آدمی تو کہاں پڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے جہاں امیر المومنین پڑھا کرتے تو اس سے زیادہ بابرکت جگہ کیا ہو؟ وہ پہنچ گئے مسجد کوفہ میں، اور پورے سب سارے اس کے اللہ اکبر، جیسے ہی شیطان تو لگا ہے نا بیٹا ہم پڑھنے ہی نہیں دیں گے، تم پڑھو گے کیا؟ جیسے ہی اللہ اکبر، تب تک دماغ میں آ گیا بغیر اس کے مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر گنبد بنوایا جائے تو کتنا خرچ آئے گا، تو مستری کون سا ہوگا، فلاں جگہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ گنبد بن رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی اللہ، معلوم ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر مینار اور گنبد بن کے مسجد کوفہ کا، تو اتنے بڑے بڑے علماء کے پاس جب 2 رکعت نماز نہیں ہے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ صلوات بر محمد ہو گئی نا؟ تو اللہ معاف کر دے یہ اس کا کرم ہے، ورنہ اگر واقعی ہم اپنے اعمال کو دیکھنے جائیں نا، فویلن، اب سنیے آپ، یہ تو بہت خوش ہو گئے آپ، اب آئیے اپنی اوقات دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، فویلن للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ویل ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برت۔ بعض علماء مفسرین کا فرمانا ہے کہ ویل وہ نچلا طبقہ ہے جس میں شدید عذاب ہوگا، یہ عذاب کا اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے منظر صاحب؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس لائق ہے نہیں کہ ان کی بات کی جائے، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ 1 2 حدیث سناؤں آپ کو، تلاوت کرتے ہیں نا، معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ہے قرآن کا، صلوات، ارے سنیے سنیے، پتہ ہے آپ کو قرآن مجید کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ جنت کے کتنے طبقات ہیں، درجات ہیں معلوم ہے؟ پھر میں نے کہا اہل بیت کے علاوہ کون بتائے گا؟ روایت کہتی ہے کہ جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، اور اب امام فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں قاری قرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورقا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو، یہ قرآن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایج پر مت ڈریے، 50 سال کے ہو گئے مولوی صاحب، کوئی مل جاتا ہے پکڑ کے بیٹھ کے سیکھو،
ابا کو جو ڈنڈا پڑے گا وہ تو پڑے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں سکھایا. 15 سال کے بعد ہم مرتے ہیں تو ہم سے ہی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے محبوب کا کلام کیوں نہیں سیکھا. صلوات محمد تو سیکھیے, بلائیے لوگوں کو گھر, ٹیوشن کیجیے, پڑھیے. اسی میں ہے کہ جتنا آدمی قرآن پڑھتا جائے گا, بولیے, ترقی اس کو. لیکن ایک طرف جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے. معمولی مرتبہ ہے, لیکن اب الٹا سنیں. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, یہ بھی حدیث ہے. بہت سے تلاوت کرنے والے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سی قرأت کرنے والے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر. یہ کیا بھئی متضاد حدیث ہے کیسی؟ کہ بالکل آسان سی بات ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو لعنت کرے گا نہیں کرے؟ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں صاحب آپ, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, خوب جھوم کے پڑھیے. اور اس کے بعد کیا یار ہر وقت یہ نہیں لگائے ہو گئی نا بات. تو ہمارے آپ کا حال کیا ہے؟ نماز کا یہ حال ہے. اللہ کی مار ایسے نمازیوں پر. وہ بات اپنی جگہ ہے, اس کا کرم ہے, معاف کر سکتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن حالت ہماری یہ ہے, نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے, نہ ہماری تلاوت میں کوئی دم ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ جب تک آدمی اپنے کو نہیں پہچانے گا اہل بیت کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا. تو ہماری نماز کا حال سمجھ میں آیا نا, ہماری تلاوت کا حال سمجھ میں آیا. ہماری دعا اور 2 رکعت نماز نہیں ہے ہمارے اکاؤنٹ میں, ہماری کوئی اوقات بچتی ہے. اب جب اپنے کو پہچان لیا ہم نے, آپ نے, تب آئیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین, فاطمہ سیدہ ہیں, سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی, من الاولین والآخرین, ازل سے لے کے ابد تک. اب پھر آئیے ہماری آپ کی نماز دعا کا حال معلوم. حضرت نے فرمایا وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین. لیکن جب میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. صلوات در محمد و آلہ. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ, اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک, فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا. وطہرک, اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا. واصطفاک علی نساء العالمین, اور اے فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. ایک چیز اور سنا دیں آپ, ایک اچھی سلوات پڑھیے, یہ اصل چیز سن لیجیے. جب یہ حدیث مکمل ہو گئی, اب آئیے تھوڑا پھر واپس چلیے. کہاں سے شروع کیا تھا ہم لوگوں نے؟ اللہ بہت کریم ہے, یہیں سے نا, اللہ بہت رحیم ہے. شرمندہ ہو جاؤ, بولیے معاف کر دے گا. توبہ کر لو, معاف کر دے گا. 40 لوگ کھڑے ہو جائیں, معاف کر دے گا. رسول اللہ شفاعت کر دیں, قرآن شفاعت کر دے, معاف کر دے گا. اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت کر دے, اللہ کریم ہے بہانہ, وہ معاف کر دے گا. اور اسی چیز کو دعائے مبارکہ کمیل میں امیر المومنین کی دعا پڑھتے ہیں نا, پرسوں پڑھی ہوگی شب جمعہ. مولا کا ایک جملہ کیا, یا سریع الرضا, کیا مطلب ہوا اس کا؟ یا سریع الرضا, ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے, بولیے, بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو کل ملا کر کے اس 35 منٹ میں کیا طے ہوا؟ 1000 بدماشی کرو, آؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اللہ بہت جلدی, بولیے, راضی ہو جاتا ہے. ہو گئی بات نا. سراج بھائی مر گئے وسیع حسن صاحب, سنیے آپ اس کو. وسیع حسن صاحب کا انتقال ہو گیا.
تو اب صاحب قد آدم پوسٹر چھپ گیا، یہ ہو گیا، سیوم ہو گیا، 40واں ہو گیا، بس نا. اس کے بعد چھمائی، اس کے بعد برسی، اس کے بعد اگر لڑکے لائے ارے وہ آج جو ہے وہ 7 نومبر ہے، وہ 1 منٹ مولوی صاحب میں نمک پارا لا کے آ رہا ہوں. پھر وہ جامع مسجد میں 5 منٹ کی، یہی ہوگا نا. اور اس کے بعد جب لڑکا ہمارا مر جائے گا ختم نا. ہم اپنے دادا کو کتنا یاد کرتے ہیں کہ ہمارے پوتے ہم کو یاد کریں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو ہم لوگوں کا حال یہ کتنے دن ہوگا ہمارے لیے لوگ دعا کریں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، یہی نا. لیکن کچھ قسمت والے ایسے ہیں 500 سال ہو گیا ہے، 1000 سال ہو گیا ہے، 1400 سال ہو گیا ہے، چلے گئے اس دنیا سے. لیکن کچھ اللہ والے ہیں جو ان کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا. اللہ ان سے راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب میری اتنے دیر کی مجلس کے بعد آپ بتائیے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ صلوات بر محمد. بس تمام 12 مسائل بولیے سر، اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیسے بتاؤں؟ میں کہا میں 1 گھنٹے سے چلا رہا ہوں کہ وہ سریع الرضا ہے، وہ بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. جواب نہ. یہ جتنی تم نے جو ہے وہ 40 منٹ بکواس کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب میں اپنی پوری مجلس کو 1 منٹ میں ختم. اس دھوکے میں مت رہیے کہ اللہ اتنی جلدی معاف کر دے گا. کیا ہے تو بھرنا پڑے گا. قسم ابھی تک آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا سب تو کہا میں نے، لیکن ایک شرط رسول اللہ نے لگائی ہے، وہ مت بھولیے گا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرضا برضاک، اے فاطمہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے تم راضی ہو جا. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی بات؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا برضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے. تو بہت گھمنڈ مت کیجئے کہ صاحب اتنا مجمع ہمارے جنازے میں آ گیا اور ہم تو اتنی دعا پڑھتے ہیں. جب تک شہزادی راضی نہیں ہوں گی، جب تک رسول اللہ کی بیٹی راضی نہیں ہوگی، نہ تمہاری نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ تمہارے روزے کی کوئی قبولیت کی گارنٹی. اس لیے کہ کسی اور کی نہیں، پیغمبر کی شرط ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائیں. وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے. اب سوال یہ ہے اس 40 منٹ کے بعد آخر اتنا زیادہ رسول اللہ فاطمہ کے بارے میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نا. اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ایک روایت کہتی ہے کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی نا تو 6 مہینہ روزانہ، معمولی بات نہیں ہے، عظمت صدیقہ تھا، روزانہ ڈیلی 6 مہینے تک بلا ناغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے در فاطمہ پر. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. سلام کرتے تھے اور آیے تطہیر پڑھتے تھے. یا رسول اللہ اتنا پیار ہے آپ کو اپنی بیٹی سے، اتنی محبت ہے آپ کو اپنی بیٹی سے. جب نہیں پیغمبر جواب دیں تم کو کیا پتا کہ میری بیٹی کو مجھ سے کتنا لگاؤ ہے. بس ایک آخری حدیث یہ سن لیجیے اور ختم و دعا. ایک ماں کی مجلس ہے نا، بچوں نے کیا ہے ماں کی مجلس. ماں کس کی ہوتی ہے سر؟ اولاد کی. اولاد ہی کی تو ماں ہوگی. لیکن اکلوتی آپ کو ملیں گے پیغمبر کی حدیث. فاطمہ تو بولیے ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کبھی غور کرے آدمی کہ حضرت نے کیوں فرمایا فاطمہ تو ام
ابیہا فاطمہ، کوئی لڑکی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس کہ ماں سے بچپنے میں جو ہے وہ بچھڑ گئے تھے پیغمبر، اور جب اللہ نے فاطمہ کی شکل میں بیٹی دی اور فاطمہ نے باپ سے محبت کرنا شروع کی، پیغمبر نے دیکھا کہ یہ جو پیار مجھ کو اپنی بیٹی سے مل رہا ہے، آج اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی وہی یہ محبت دے سکتی تھی جیسے ہی بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کا احساس ہوا، تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا کچھ نا، کہ جس کے لیے پیغمبر فرمائے اور خود فاطمہ کو جو لگاؤ تھا اپنے باپ سے۔ ایک صلوات پڑھیے، یہ بھی سن لیجیے۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی وفات کا اثر صحابہ کرام پر کتنا تھا؟ پر یہ سن لیجیے، اس کو اندازہ ہے کسی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اثر صحابہ پر کتنا ہوا ہے؟ ایک تو سنا ہے آپ نے مشہور بلال کی بات، وہ تو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک اور سن لیجیے آج، جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 10 دن تک گھر سے نہیں نکلے۔ جو روایت ہے سنیے آپ اس کو، کتنا؟ 10 دن تک گھر سے نہیں نکلے جناب سلمان فارسی۔ ایک دن بھائی کب تک گھر میں بیٹھا رہے گا آدمی؟ نکلے تو راستے میں امیر المومنین مل گئے، تو مولانا نے کہا سلمان جفوتنی، تم نے جفا کیا ہمارا۔ کیا مثل کا آپ جیسے پر کوئی جفا کر سکتا ہے مولا؟ تو پھر کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ کہ یا مولا علی کوئی مقصد نہیں، رسول اللہ کے بعد دل ہی نہیں لگتا تھا، کہیں نکلنے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی تھی، کیا کرتے؟ اتنا اثر تھا۔ اب سنیے، مولا فرماتے اچھا تو اب نکلے ہو آج نا؟ کہاں؟ کہ ذرا گھر چلے جانا، فاطمہ تم کو یاد کر رہی تھی۔ صلوات گھر چلے جاؤ سلمان، فاطمہ تم کو یاد، یہ بہار الانوار میں یہ روایت ہے، فاطمہ تم کو یاد کر رہی تھی۔ آئے دق الباب کیا، کون؟ میں سلمان فارسی۔ وہی جملہ، کیا بھیا سلمان سب لوگ بدل گئے چھوڑ دیا آپ بھی؟ کہ نہیں بیوی ایسا معاملہ نہیں تھا، پیغمبر کا صدمہ خود ہمارے اوپر بھی بہت تھا۔ اچھا خیر آ جاؤ۔ شہزادی نے فرمایا کہ سلمان ایک بات بتائیں تم کو۔ جی فرمائیے۔ کہ یہیں بیٹھی تھی میں کل، 3 عورتیں آئیں اور ایسی حسین اور ایسی خوبصورت کہ میں کھڑی ہو گئی بھائی ان کے لیے، کون آئیے آئیے تشریف لائیے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں کی ہیں بھائی؟ مکے کی ہیں، مدینے کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو ان سبوں نے کہا صاحب نہ ہم مکے کے ہیں نہ ہم مدینے کے ہیں، ہم لوگ حورے ہیں، بہشت بری سے آئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ سے خواہش کی کہ ہم یا خدا تیرے حبیب کی بیٹی کو تعزیت پیش کرنے جانا چاہتے ہیں، اللہ نے اجازت دے دی تو ہم لوگ آئے ہیں۔ تو جناب فاطمہ کہتی ہیں اس میں جو تھوڑا سینئر تھی لگ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے۔ کیا؟ مقدودہ۔ مقدودہ نام کی جو ہے وجہ کہ اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق کیا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اب تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کون کس کی ہے۔ کہ میرا نام سلمہ ہے۔ سلمہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے خلق کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام زرع ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے ابو ذر کے لیے خلق کیا۔ اور پھر اس کے بعد ساری تفصیل بیان کی، اور پھر شہزادی نے کہا سنیے آپ سلمان، تو وہ جو تمہاری بیوی تھی کیا نام تھا؟ سلمہ۔ سلمہ تمہارے لیے افطاری لائی تھی۔ یہ سفید کھجور سنا ہے آپ نے؟ سفید اجوا اور یہ 50 قسمیں ہیں، سفید تو نہیں سنا آج تک۔ یہ سفید کھجوریں ہیں جو سلمہ لے آئی تھی تمہارے لیے، اس کو لے جاؤ سلمان، افطار کرنا، کل اس کی گٹھلیاں لے آنا۔ سلمان لے کے چلے۔ اب ظاہر بات ہے خوشبو تو نہیں روک سکتے نا، کھجوریں چھپا سکتے ہیں آپ،
خوشبو کہاں سے چھپا لیں گے؟ اب جو ہمیں سلمان صاحب ہمیں کیا لیا مشک ہے کیا؟ اب کیا جواب دیں؟ ٹالتے والتے کسی صورت سے گھر پہنچے، افطار کا وقت ہوا، جناب فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ گٹھلیاں لیا نا۔ اب یہ افطار کی انہوں نے پہلی 2 3 چڑھائی نہیں۔ دوسرے دن واپس آئے، بیوی نے کہا کیا ہوا سلمان گٹھلیاں لے آئے؟ تو اس میں تھی نہیں تو لاتے کہاں سے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا پہچانیے آپ، اور خاص کر کے وہ لوگ جو سید ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں، اپنی ماں کی عظمت کو سمجھو، اپنی ماں کی حیثیت کو سمجھو۔ سلمان کیا ہوا گٹھلیاں لے آئے؟ تو اس میں تھی نہیں۔ کہا صحیح کہا تم نے، اس میں تھی نہیں، وہ دنیا کی کھجور تھوڑی تھی۔ کہ تب کا مجھ کو، اور یہ دعا سب کے گھر میں ہے، پتہ نہیں اور بات ہے، لیکن یہ دعا سب کے گھر میں ہے، سب کو شادی میں ملی ہے یہ کتاب۔ صلوات بر محمد کیا ہوا لے آئے گٹھلیاں؟ کہا تھا ہی نہیں اس میں، کہ یہ دنیا کی نہیں تھی۔ پھر کہا مجھ کو میرے بابا نے ایک دعا سکھائی تھی، میں روزانہ وہ دعا پڑھتی ہوں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ جنت میں کھجور کے درخت لگاتا ہے۔ دیکھیں اس پر تعجب نہ کریں آپ کہ جنت میں درخت لگاتا ہے، روایت موجود ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگاتا ہے۔ یہ روایت اور بھی موجود ہے، ہم کو یہاں رہنا ہے۔ تو ہم نے جو دعا پڑھی اس سے کھجوروں کے درخت، یہ اس کے وہ ہیں۔ سلمان کہتے ہیں تو میں نے کہا بیوی پھر وہ دعا بتا دیجیے ہم کو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ انہوں نے ہم کو دعا سکھائی، کم سے کم 1000 لوگوں کو تو ہم نے یاد کرایا، اور پھر جتنے اخار بخار والے تھے سب اس دعا کے فیض سے ٹھیک ہوئے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ النور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور علی نور۔ وہ کون سی دعا ہے؟ نور، جو سب کے گھر میں موجود ہے۔ فاطمہ وہ ہے ایک تسبیح پڑھتی ہے درخت تیار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس فاطمہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ لیکن جس فاطمہ نے اپنے باپ کو اتنا چاہا، صرف پیغمبر تھوڑی چاہتے تھے، خود فاطمہ معلوم ہے جب رسول اللہ، ہاں تو بات یہاں، تو جب صحابہ کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ کی وفات برداشت نہیں ہو رہی ہے، بلال ٹائپ کے لوگ مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے، سلمان 10 دن گھر میں بیٹھ گئے، تو جو بیٹی ہے اس کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ روایت کہتی مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فاطمہ کو ایک لمحہ سکون نہیں تھا، حتیٰ اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ جب اپنے بچوں پہ نظر پڑتی تھی تڑپ کے پوچھتی تھی کہاں گئے تمہارے نانا جو تم کو کاندھوں پر بٹھلاتے تھے۔ ایک دن مولا فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا نے مجھ سے کہا علی میرے بابا کو وہ پیراہن دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے لا کے پیغمبر کا پیراہن فاطمہ کے سامنے رکھا، باپ کا پیراہن دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ علی کہتے ہیں میں نے پھر اس پیراہن کو ایسا چھپایا کہ فاطمہ کی نظر زندگی میں اس پیراہن پر نہ پڑنے پائے۔ بس آخری جملہ اور ختم دعا، جس بیٹی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہو کہ باپ تڑپ کے کہہ دے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس کو اپنے بچوں سے کتنا لگاؤ ہوگا۔ بس چنانچہ اب آخری فقرے اور ختم دعا، سلمہ زوجہ ابو رافع وہ نقل کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ 40 دن بستر علالت پر رہی ہیں۔ اس بیچ کبھی طبیعت بہل جاتی ہے، کبھی زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں، یا ابن ابی رافع مسنگ مجھ سے، کہتی ہیں کہ جس دن شہزادی کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس دن اتنی تکلیف تھی حضرت صدیقہ طاہرہ کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے فاطمہ زہرا کہ یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی، کم از کم علی کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے دیکھا سامنے سے امیر المومنین آ رہے تھے۔ اچھا آدمی کی شکل بتا دیتی ہے نا کہ کتنی اذیت ہے اس مولا کا۔ کیا بات ہے سلمہ، بہت زیادہ گھبرائی کیوں لگ رہی ہو؟ کہنے لگی مولا
مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ فاطمہ کو زندہ پائیے گا، حضرت صدیقہ کو زندہ پائیے گا۔ تاریخ کہتی ہے امیر المومنین تیز قدموں سے گھر میں آئے۔ اللہ میں یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں سرانے بیٹھ گئے، سر کو اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ علی غسلنی لیلا، حنتنی لیلا، کفنی لیلا، دفنی لیلا۔ علی آپ غسل دیجیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ دفن کیجیے گا، اور یہ سارا کام رات میں کیجیے گا۔ مولا کائنات نے ساری وصیتیں سن لی، یہاں تک کوئی بات نہیں ہے۔ جب ساری وصیتیں کر چکی، آخری وصیت عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ بیٹے ایسے ہیں، باپ ایسا ہے، لیکن سوائے اس کے کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے۔ ممتا ہے جو وصیت کروا رہی ہے۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ جب ساری وصیتیں کر چکی فرماتی ہیں علی میرے بچے کم سن ہوں گے، میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ کل نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، علی میرے بچوں کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ جزاکم ربکم۔ امیر المومنین چلے گئے، اسما سے فرمایا اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں، لیکن اے اسما جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو فاطمہ کے جسم پہ گرا دیا۔ نانا کو سلام کہیے گا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ کہنے میں محسوس ہوا جیسے شہزادے اندر آ رہے ہوں۔ میں وصیت کیا تھی؟ خبر نہ ہونے پائے میرے بچوں کو جب تک کھانا نہ کھا لیں۔ اپنے آپ کو میں نے سنبھالا، باہر نکل آئی، اتنے میں دونوں شہزادے اندر آئے۔ اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ اسما نے جیسے سنا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا۔ گئی لا کے سامنے کھانا رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ کھا لو۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما سمجھ گئی کہ لگتا ہے ان کو کچھ احساس ہو گیا۔ اس کے پیچھے روایت ہے جو یہاں نقل نہیں ہو سکتی۔ ہاں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ 5 منٹ سن لیجیے آپ۔ علامہ یہ مجلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جیسے ہی دونوں شہزادوں کو یہ اندازہ ہوا، پتہ چلا، ماں کے جنازے پر آ گئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے۔ روایت کہتی ہے ماں کے تلووں کو، پیروں کو امام حسین نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ ہم ماں تمہارا لال آیا ہے، ہم ماں تمہارا حسین آیا ہے، ہم ماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم باقی۔ اسما کہتی ہے میں نے آ کے سمجھایا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ امیر المومنین کو اطلاع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اعتبار سے مولا مسجد میں تھے، پہنچے، بابا اچھا یہ بتائیے کہنے کی کچھ ضرورت ہے ایسے موقع پر؟ اتنا ہی کافی ہے نا، بابا ہم یتیم ہو گئے بابا۔ روایت کہتی وہی مولا کائنات گرے بے ہوش۔
کچھ اصحاب کرام موجود تھے، ہوش میں لایا گیا۔ اب یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، پورے مدینہ کو پتا ہے کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، دروازے پر مجمع لگا ہے، اب کیا ہو؟ وصیت ذہن میں ہے، علی خاموشی سے رات میں میرا جنازہ شریک نہ ہونے پائے پبلک، ہے نا، جن لوگوں نے مجھے ستایا خاص کر کے، علی کیا کریں؟ آپس میں روایت کہتی ہے گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل اہل بیت کے خاص تھے، تھوڑی دیر میں میٹنگ کے بعد گھر سے باہر نکلے، کیا بھیا آپ لوگ جائیے، کسی وجہ سے فاطمہ کے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے، یہ کہہ کے مجمع کو ہٹا دیا گیا، پبلک اپنے گھر چلی گئی۔ اب روایت کہتی ہے جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا، مولا نے خاص کو بلانا شروع کیا، اس میں سے ایک نام لینا چاہتا ہوں، کہاں تھے سلمان، کیوں پتہ نہیں چلا نہیں معلوم، اس لیے کہ ابو ذر موجود ہے، لیکن یہ بعض کہتے ہیں کہ سلمان کو بلوایا، بعض بزرگوں کا فرمانا ہے سلمان کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فاصلہ ہے، دروازہ کھولا دیکھا حسن و حسین موجود ہیں، خیر تو ہے کہ سلمان اماں کا انتقال ہو گیا، اماں کو قتل کر دیا گیا، سلمان چلو بابا نے بلایا ہے، اماں کے دفن میں تدفین میں شرکت کر لو۔ اب دیکھیے اب کتاب کی بات بھی تھوڑا کامن سینس یوز کرے، جس کے یہاں کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، ہے نا، لیکن پھر کوئی لکھنؤ سے آنا ہے، کسی کو بمبئی سے آنا ہے، کسی کو دبئی سے آنا ہے، کل تدفین ہوگی تو مستقل نہیں رو سکتا نا آدمی، روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں، گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن لاکھ تاخیر ہو گئی ہو، لاکھ تھک کے چپ ہو گئے ہوں، لیکن جیسے ہی کوئی دور سے اپنا آتا دکھائی دیتا ہے، یہ تجربہ سب کو ہے نا، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے سارا غم تازہ ہو جاتا ہے نا۔ تاریخ کہتی علی دروازے پر تنہا بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھا سامنے سے سلمان فارسی چلے آ رہے ہیں، وہ مولا تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا، سلمان، زہرا چلی گئی سلمان، اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ آپ دیکھیں اس وقت امیر المومنین کو یاد کیا آ رہا ہے، سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان فاطمہ کی شادی یاد ہے تم کو، فاطمہ کی رخصتی یاد ہے تم کو، سلمان اسی لیے تم کو بلایا ہے، چلو فاطمہ کو ان کی آنکھ تک پہنچا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، اللہ اکبر، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے بس آخری بات، 2 دن 4 دن کے بعد بھی جنازہ نکلے، جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت کوئی گھر والوں کو چیخنے سے روک سکتا ہے؟ خاص کر کے بچوں کو، خاص کر کے اولاد کو۔ اب آپ بتائیے جس وقت فاطمہ کا جنازہ آدھی رات کو نکل رہا، امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین کو بلکنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مشکل کیا ہے، روئیں گے، آواز جائے گی، لوگ آ کے شریک ہو سکتے ہیں، اماں نہیں چاہتی ہیں، تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ روایت کہتی آگے آگے فاطمہ کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسن حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ